किसी से भी ताल्लुक रखता हो, किसी से भी प्यार करता हो, किसी भी सिलसिले का हो, शर्त यह है कि मोहब्बत बेगरज हो, शर्त यह है कि मोहब्बत सच्ची हो। अगर सच्ची मोहब्बत आपको अपने शेख से हो गई तो फिर तुम दोज़ख में नहीं जाओगे। अगर सच्ची मोहब्बत तुमको अपने शेख से हो गई तो फिर तसव्वुफ के जो तुम्हारे रास्ते हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे। इसलिए कि तसव्वुफ में 3 सीढ़ियां हैं। फर्स्ट है फनाफी शेख। फनाफी शेख कहते उसको हैं जिसकी चाल ढाल, दिल दिमाग, सोच फिक्र, कल्बो नजर, हर जगह उसका शेख समा गया हो, उसका पीर समा गया हो, उसका पीर घुस गया हो। जब यह मंजिल तय हो जाती है, दूसरी मंजिल आती है फना फिर रसूल की। एक बात यहां बहुत जरूरी है कि अगर बंदा फनाफी शेख हो गया, तन मन धन सब उसके शेख का हो गया, अब क्या बचा जो वो फनाफी रसूल होगा? क्या बचा जो फनाफी रसूल बनेगा? क्या देगा रसूल को? कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं बचा। तो ये गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। तीनों मंजिलें पीर के दर पर ही तय होती हैं, कहीं जाना नहीं होता है। तीनों मंजिलें तुम्हारे पीर के ही दरबार में तय हो जाती हैं, जाना कहीं नहीं है। तसव्वुफ में जाना नहीं रहता है, वापस आना रहता है। तसव्वुफ में चलना नहीं रहता है, रुकना रहता है। तसव्वुफ में इन आंखों से उतना नहीं देखा जाता है जितना अंदर की आंख से। अंदर की आंख जब खुल जाती है तो वो बंदा कीमती हो जाता है। इसलिए अल्लाह को देखना है, रसूल को देखना है, ये सब गैब में है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, वो भी तुमसे छुपे हुए। तो छुपी हुई चीज को देखने के लिए छुपी हुई आंखें कंपलसरी हैं, छुपी हुई आंख जरूरी है, जिसको तसव्वुफ की भाषा में बोलते हैं चश्मे बातिन, छुपी हुई आंख। जब वो खुल जाएगी तब तुमको महबूब के दर्शन हो जाएंगे। अगर वो ना खुली, वो कैसे खुलती है? जो शेख ने तुमको जिक्र बख्शा हो, जो टेक्निक तुमको सिखाई हो तसव्वुर शेख की, उस पर ही कायम रहो। किसी के भी मुरीद हो, बस पीर से प्यार हो जाना चाहिए, बस तुम्हारी मंजिल चलना शुरू हो जाएगी। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही इरशाद फरमाते हैं कि जिसने बगैर जबान के उसका जिक्र किया और बगैर आंख के उसका दीदार किया, बगैर पैर के मंजिल चला, वो मंजिल मकसूद तक पहुंच गया। क्या है? ये सफर बाहर नहीं होता, ये सफर अंदर होता है। तसव्वुफ का सफर, रूहानी सफर अंदर होता है, बाहर नहीं होता। अंदर ही सब कुछ है। जिक्र सिर्री तुझ में है तो कुछ न कर, खामोश बैठ। कभी अकेले में, अंधेरे में अकेले बैठिए और आंख बंद करके कोशिश कीजिए अपने अंदर घुसने की, अपने अंदर जाने की, जो तुम्हारे शेख ने तुमको तरीका बताया हो। इंशाअल्लाह उस दरवाजे पर कोई है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, दरवाजा खोल देगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खटखटाओ दरवाजा, दरवाजा ठोको, एक ना एक दिन खुल ही जाएगा। दरवाजा ठोकते रहो। ऐसा नहीं मैं नमाज पढ़ रहा हूं, पता नहीं कबूल हुई कि नहीं हुई, रोजा रख रहा हूं, पता नहीं कबूल हुआ कि नहीं हुआ, हज किया, पता नहीं कबूल हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लगे रहो, काम पे लगे रहो।
پروردگار عالم اگر تم کو چاہتا نہ ہوتا تو تم کو پیدا نہ کرتا. تم کو چاہتا تھا اس لیے پیدا کیا. تم کو کسی مقصد سے پیدا کیا, کسی کام سے پیدا کیا ہے, بلا وجہ نہیں پیدا کیا ہے. اس سے پوچھو کہ یا اللہ تو نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ تو وہ جواب دیتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان کو اور جنات کو پیدا کیا صرف عبادت کے لیے, صرف عبادت کے لیے. تو عبادت بہت سی قسموں کی, بہت سے قسم کی عبادت ہے. ذکر میں ہی تمام ذکر ہیں. ذکر لسانی, زبان سے ذکر. ذکر قلبی, دل سے ذکر. ذکر روحی, روح سے ذکر. ذکر سری, چھپا ہوا ذکر. ذکر خفی, اس سے چھپا ہوا ذکر. تو اپنے اپنے پیروں سے پوچھو یہ کیا ہے, ہم کو بھی بتاؤ. پیر لوگ بیچارے ڈر کے مارے نہیں بتاتے ہیں, اگر ہم بتا دیں گے تو یہ بھی ولی ہو جائے گا, پھر میرا کیا ہوگا. ڈر کے مارے نہیں بتاتے, اگر اس کو بتا دیں گے تو یہ بھی ولی ہو جائے گا, یہ بھی پروردگار کا برگزیدہ بندہ بن جائے گا. ہر آدمی اللہ کا برگزیدہ بندہ بن سکتا ہے, ممکن ہے. بس جو تمہارے پیر نے تم کو طریقہ بتایا ہے اس کو اس کے پیر نے بتایا ہوگا, اس کو اس کے پیر نے بتایا ہوگا. وہ قادری ہو, نقشبندی ہو, سہروردی ہو, چشتی ہو, وارسی ہو, نظامی ہو, فریدی ہو, قطبی ہو, صابری ہو, قلندر ہو, کوئی بھی سلسلے کا ہو, ہر راستے سے خدا ملتا ہے. جانا سب کو ایک ہی جگہ ہے, طریقے الگ الگ ہیں, راستے الگ الگ ہیں. جو آدمی چلے گا پہنچ جائے گا, پہنچ ہی جائے گا, پہنچ جاؤ گے. بس محنت کرو. 24 گھنٹے دن رات کے ہوتے ہیں, تم سب کے لیے جیتے ہو. اگر تم پتہ لگاؤ, پوچھو اپنے آپ سے کہ یا اللہ میں کس کے لیے جیتا ہوں, تو پتہ چلے گا تم اپنے لیے جی نہیں رہے ہو, اپنے بیوی بچوں کے لیے جی رہے ہو. کوئی کسی کے لیے جی رہا ہے, کوئی کسی کے لیے جی رہا ہے, تم اپنے لیے نہیں جی رہے ہو. اگر تم اپنے لیے صرف 1 گھنٹہ نکالو, اپنے لیے, اپنے لیے جینا شروع کر دو, تو خدا کہیں دور نہیں ہے. میں نہیں بول رہا ہوں, اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو اس کو پانے کے لیے چلنا نہیں ہے, اپنے اندر چلنا ہے. میں ہر سال یہی بولتا ہوں کہ شاید کسی کے اندر چراغ جل جائے, شاید کسی کے اندر روشنی پیدا ہو جائے. کسی سے پوچھو کس کے مرید ہو, فلاں کے. بہت اچھا, نو پرابلم, بہت اچھا. کتنا سال ہو گیا؟ 40 سال. 40 سال ہو گیا اور تم کو ابھی خدا کا دیدار نہیں ہوا, خدا کے درشن نہیں ہوئے. ایک نے ابھی 1 مہینہ پہلے مجھ سے پوچھا تھا کیا خدا دیکھا جا سکتا ہے؟ بولا ہاں بالکل. حضور مولا کائنات سے مدینے میں ایک یہودی نے پوچھا تھا اے علی, جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو کیا اس کو دیکھتے ہو؟ تو حضور مولا کائنات نے جواب دیا تھا کہ بے شک. کیا میرا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ اس خدا کو پوجوں جس کو دیکھوں نہیں؟ میں دیکھتا ہوں تب اس کی عبادت کرتا ہوں. آئیے رسول کی زبان میں اس کو سمجھیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین, نماز ایمان والوں کی معراج ہے. معراج کہتے ہیں دیکھنے کو, معراج کہتے ہیں زیارت کو. تم خدا کو دیکھ سکتے ہو لیکن اس سے پوچھو خدا سے یا اللہ تو کیسا ہے, کیسا دکھتا ہے؟ تو جواب دیتا ہے اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے. تو اپنے اندر وہ تجلیات ربانی کا تم درشن کر سکتے ہو, زیارت کر سکتے ہو, دیدار کر سکتے ہو.
لیکن ان آنکھوں سے نہیں، اس کے لیے اندر کی آنکھ چاہیے. اندر کی آنکھ کھولنے کا اور کھلنے کا طریقہ اپنے پیر سے سیکھیے، اپنے شیخ سے سیکھیے، وہ تم کو بتائے گا. اور اگر نہ دیکھا تو پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جس نے دنیا میں نہ دیکھا وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا. تو دیکھ لو اسی زندگی میں، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا، مرنے کے بعد کوئی ولی نہیں ہوتا، مرنے کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا، مرنے کے بعد کوئی وارث پاک نہیں ہوتا، مرنے کے بعد کوئی غوث الاعظم نہیں ہوتا، مرنے کے بعد کوئی غریب نواز نہیں ہوتا، مرنے کے بعد کوئی صابر پاک نہیں ہوتا، اور جملہ اولیاء اللہ، جملہ انبیاء علیہ السلام. مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا. یہ سارے اولیاء اللہ جتنے بھی اس کائنات میں اولیاء اور انبیاء ہوئے ہیں وہ اسی زمین پر اسی دنیا میں ولی ہوئے ہیں، اسی دنیا میں نبی ہوئے ہیں، اسی دنیا میں غوث قطب ابدال ہوئے ہیں، مرنے کے بعد نہیں. جو لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ مرنے کے بعد ہم جنتی ہو جائیں گے، نہیں. جو دنیا میں جنتی نہ ہوا وہ مرنے کے بعد نہیں ہوتا. جو دنیا میں جنتی نہیں ہوتا وہ مرنے کے بعد جنتی نہیں ہوتا. حضور وارث پاک دنیا میں جنتی، غوث الاعظم دنیا میں جنتی، غریب نواز دنیا میں جنتی، صابر پاک دنیا میں جنتی، پنجتن پاک دنیا میں جنتی، آدم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سارا انبیاء دنیا میں جنتی، مولائے کائنات سے آج تک سارا اولیاء دنیا میں جنتی، اور قیامت تک جتنا اولیاء ہوگا سب دنیا میں جنتی. مرنے کے بعد کوئی جنتی نہیں ہوتا. جنت خریدی اور بیچی نہیں جاتی کہ زندگی بھر شراب بیچو، پیسہ ہے، مر گئے، ان کی اولادوں نے مدرسوں میں پیسے دیے اور 1000 ختم قرآن ان کے نام سے بخش دیا گیا، کیا وہ جنتی ہو جائیں گے؟ اتنی سستی جنت. اگر اتنی سستی جنت ہوتی تو تمام اولیاء اللہوں کو